بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار وقال تعالی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ الحجرات کی آیت ہے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور ایمان والوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ ایک کام لگا رہے ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ ایک کام لگا رہے ہیں۔ اس کام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو جانا چاہیے کہ قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چیز کا حکم دے رہے ہیں۔ حکم دینے والے اللہ ہیں، جو ذریعہ حکم دینے کا جو راستہ اختیار کیا ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ حکم کیا ہے، کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس بھائی چارگی کے رشتے کو بچاؤ۔ اس بھائی چارگی کا رشتہ، یہ اخوت و محبت کا جو رشتہ ہے، اس کو بچاؤ، صلح کراؤ، اختلافات کو ختم کرو۔ اگر تم دیکھو کہ مسلمانوں میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں ناچاقی اور اختلاف پیدا ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، صلح کرا دو۔ مسلمانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے رشتے رکھے ہیں، ایک چھوٹا رشتہ ہے، ایک بڑا رشتہ ہے۔ چھوٹا رشتہ کیا ہے؟ وہ خونی رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ، چاچا ماموں اور دیگر رشتہ داروں کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، خونی رشتہ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی قائم کیا ہے۔ اور ایک بڑا رشتہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درمیان قائم کیا ہے، وہ ایمانی رشتہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے، قرآن کریم کی ہدایات سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ دونوں رشتوں کو بچانا ہے، ایمانی رشتے کو بھی بچانا ہے، خونی رشتے کو بھی بچانا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں تو جوڑ پیدا کرنے کی صورتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، جوڑنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، توڑ پیدا کرنے کی صورتیں، توڑنے والے زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اتفاق ہو، اتحاد ہو، محبت سے رہیں، مل جل کر رہیں، یہ اللہ کی منشا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کو کسی کا ملنا، محبت سے رہنا، بہن بھائیوں کا آپس میں اتفاق سے رہنا، خاندانی نظام کا آپس میں قائم ہونا، بعض لوگوں کو یہ اچھا نہیں دکھتا، اور پھر وہ اس کو ختم کرانے کی سوچ رہے ہیں۔
ناچاقیاں پھیلاتے ہیں، اختلافی باتیں پھیلاتے ہیں، دلوں میں بغض و عناد پیدا کرتے ہیں، ادھر کی برائی ادھر کرتے ہیں، ادھر کی برائی ادھر کرتے ہیں، جس سے وہ جو ایک اخوت کا رشتہ ہے، وہ جو ایک اتفاق اور اتحاد کا رشتہ ہے، وہ کمزور پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اگر کوئی ان کو توڑتا ہے، یعنی معاشرے میں وہ توڑ پیدا کر رہا ہے، خاندانی نظام کو وہ توڑ رہا ہے، ایمانی رشتہ جو اللہ نے قائم فرمایا ہے مسلمانوں کے درمیان وہ توڑ پیدا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک لہم اللعنہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور آخرت میں اس کا برا ٹھکانہ ہے۔ تو ہم اپنی معاشرتی زندگی کو دیکھتے ہیں، اپنی گھریلو زندگی کو دیکھتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو یہ چیز بہت نظر آتی ہے کہ نہ اتفاقیاں، نہ چاقیاں، اختلافات، جھگڑے، فسادات، ہر ایک کے دل میں کسی نہ کسی کے لیے نفرت، بغض اور عناد ہے۔ ایک بزرگ تشریف فرما تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اپنے بھائی کی شکایت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرے لیے اب تک یہ بہت رکاوٹیں ڈالتا ہے، جو میں کام کرنا چاہتا ہوں اس کام میں یہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے، میرے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، یعنی میری ترقیات کو روکتا ہے، میں اس کی اس حرکت سے تنگ آ گیا ہوں، کئی دفعہ میں نے سوچا اس کو معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، لیکن یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا، تو اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے، وہ شخص کہنے لگا ان بزرگ صلی اللہ علیہ سے کہ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب میں بھی اس کے راستے میں کانٹے ڈالوں گا، جو یہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے میں بھی برابر کا اس کے ساتھ برا کروں گا، یعنی ناچاقی اور اختلافات اگر وہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، اب تک وہ میرے راستے میں کانٹے ڈال رہا تھا، اب میں اس کے راستے میں کانٹے ڈالوں گا۔ تو وہ بزرگ اس کا یہ جذبہ اپنے بھائی کے بارے میں سن کر خاموش ہو گئے، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی منہ سے نکلی ہوئی باتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں، اور ان باتوں میں انسان کی زندگی کا بہترین گزارنے کا اصول ہوتا ہے۔ وہ فرمانے لگے بھائی دیکھو، وہ تو تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے رہا تھا، وہ تو تمہارے راستے میں کانٹے ڈال ہی رہا تھا، تم بھی اگر تم بھی اس کے راستے میں کانٹے ڈالنا شروع ہو جاؤ گے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، کانٹے اٹھانے والا کون ہوگا؟ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، کانٹے اٹھانے والا کون ہوگا؟ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ایک توڑ پیدا کر رہا ہے، ایک اختلاف پیدا کر رہا ہے، ایک فتنہ ڈال رہا ہے، کوئی تو ہو جو اس فتنے کو روکنے والا ہو، توڑ کو ختم کرنے والا ہو، اختلاف کو ختم کرنے والا ہو، اس کے اندر جوڑ کی کوشش ہو کہ میں جوڑ پیدا کر لوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے زمانے میں مدینہ میں رہتے ہوئے مسجد نبوی کی جماعت کبھی نہیں چھوڑی، آپ موجود ہیں تو امامت آپ ہی کرا رہے ہیں، آپ موجود ہیں تو نماز کے اوقات میں آپ مسجد میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ موجود ہوں اور مسجد کے مصلی پر نہ ہوں۔ اور پھر یہی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جماعت کی کہ سب کے سب مسجد میں نظر آتے تھے نمازوں کے اوقات میں۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ نماز کا وقت قریب تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے والے نے آ کر بتایا کہ فلاں فلاں قبیلے کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، فلاں فلاں قبیلے کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، اور وہ جھگڑا اور اختلاف بڑھ رہا ہے، اندیشہ ہے کہ خون ہوگا، قتل و غارت گیری ہوگی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو وقت نماز کا تھا، آپ نے اپنی جگہ نماز کے لیے ایک صحابی کی ذمہ داری لگائی۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں تشریف لے جاتے، عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی رسول تھے، نابینا بھی تھے، آپ ان کی ذمہ داری لگاتے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی نماز تم پڑھانا، اور اپنے ساتھ 2-4 صحابہ کو لیا اور روانہ ہو گئے۔ آپ روانہ ہوئے، وہاں گئے، دونوں قبیلوں کے درمیان صلح کراتے رہے، صلح کرانے میں تاخیر ہو گئی، مسجد نبوی کی جماعت ہو گئی۔
مسجد نبوی کی جماعت 50,000 ہے، ایک نماز پر 50,000 کا ثواب ہے، بیت اللہ شریف پر 1,00,000 کا ثواب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جماعت کو چھوڑا کہ صلح، مسلمانوں کے درمیان صلح، اتفاق یہ پیدا ہو، کیونکہ ناچاقی اور اختلافات سے بہت سارے بگاڑ، بہت ساری غلط چیزیں، مفاسد، نقصانات پیدا ہوں گے معاشرے میں، آپ نے اس کو ختم کرانے کے لیے آپ چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی منشا بھی قرآن کریم سے معلوم چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتفاق پسند ہے، جبھی اللہ تعالیٰ نے یہ خاندانی نظام مسلمانوں کے درمیان رکھا ہے، رشتے بنائے ہیں، بہن بھائیوں کا رشتہ، والدین کا رشتہ، یہ مسلمانوں کے درمیان ہے، یہ کافروں میں نہیں ہے۔ کافروں کو نہیں پتا کہ میرا ابا کون ہے، میری اماں کون ہے، میرا چاچا کون ہے، میری خالہ کون ہے، میرے دادا کون ہے، نانا کون ہے، ان کو نہیں پتا۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں رکھا ہے، پھر انسانوں میں، مسلمانوں میں، یہ جانوروں میں بھی نہیں ہے۔ جنگل کا نظام کیا ہے؟ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہو، کوئی دوسرا جانور اس کو اٹھا کر اسپتال لے کر نہیں جاتا۔ کوئی اگر جانور مرتا ہے تو دوسرا جانور اس کو کندھا دینے کو ثواب نہیں سمجھتا، مرا پڑا ہے سڑ جائے گا۔ لیکن انسانی نظام میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نظام دیا ہے، خاندانی نظام، کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا اس کی عیادت کرنے جاؤ گے تو صبح سے لے کر شام تک جنت کے باغات میں گھومتے رہو گے، فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، فضائل بتا رہے ہیں، بیمار کی عیادت کرو۔ نظام جوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نظام جوڑ رہے ہیں۔ چند صحابہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ گزشتہ قوموں کے لوگوں کی تو عمریں بہت لمبی تھیں، گزشتہ امتیں جو تھیں ان کے لوگوں کی عمریں 900 سال تک تھیں، 1000 سال تک کے زندہ رہتے تھے، وہ تو عبادت بھی خوب کیا کرتے تھے، ہماری عمریں تو تھوڑی تھوڑی ہیں، ہم اتنی لمبی لمبی عبادت تو کر نہیں سکتے۔ تو ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں، ان میں سے ایک صحابی کہنے لگے کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، کچھ نہیں کھاؤں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ دوسرے کہنے لگے میں اپنی بیوی سے قریب نہیں جاؤں گا۔ تیسرے کہنے لگے رات بھر جاگوں گا، سوؤں گا نہیں۔ یعنی اپنی عبادتوں کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو عبادتوں میں مصروف کریں گے تاکہ ہم ان جیسی عبادتوں کے قریب پہنچ جائیں۔ گھریلو زندگی سے دور ہو رہے تھے، بیوی بچوں سے دور ہو رہے تھے، بیوی بچوں کے حقوق سے کٹ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں اگر اللہ کے ہاں پہنچنا ہے، اللہ تک کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو اس کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ میاں بیوی بچوں کے درمیان رہتے ہوئے، ان رشتہ داروں کے درمیان رہتے ہوئے عبادت کر کے اللہ تک پہنچو گے۔ ان سب کو چھوڑ کر، الگ ہو کر، کٹ کر کہیں جاؤ گے اور اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ کے ہاں مقام نہیں ملتا۔ آج ہمارے معاشرے میں اکیلا رہنے کو پسند کیا جاتا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو اتفاق پسند ہے، جوڑ پسند ہے۔ ناچاقیوں اور اختلافات کی وجہ سے جو بے برکتیوں کا نزول ہوتا ہے، جو بے برکتیاں اترتی ہیں، جو نحوستیں اترتی ہیں، وہ بیان سے باہر ہیں۔ اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے میں جو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ بھی بیان سے باہر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی، آپ کی خوبیوں میں بہترین خوبی تھی، آپ توڑنے والے سے بھی جوڑ پیدا کرتے تھے۔ احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خوبی تھی کہ آپ سے کوئی توڑتا آپ اس سے جوڑتے۔ یعنی ایک آدمی توڑنا چاہ رہا ہے، آپ سے ملنا نہیں چاہ رہا، آپ کو دیکھنا نہیں چاہ رہا، آپ سے گفتگو کرنا نہیں چاہ رہا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی کہ آپ اتفاق کے خاطر جوڑ کرتے، پہل کرتے، سلام میں، ملنے میں، گفتگو میں۔ پھر اس کا فائدہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص کا اہتمام کرتا ہے، خیال کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں نے اس نظام کو بچانا ہے، آپس کے اتفاق اور محبت کے نظام کو بچانا ہے، یہ نظام بڑی برکتوں والا ہے۔ جس گھر میں سارے افراد ایک ہوں، چاہے ایک دسترخوان پر نہ کھاتے ہوں لیکن دل ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے غم دکھ درد میں شریک ہونے کو پہلی ترجیح دیتے ہیں، ان کے گھر کی برکتیں بھی الگ ہوتی ہیں، ان کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی خوب ہوتا ہے۔ اور جس گھر میں یہ سب کچھ نہ ہو تو وہ ناچاقیوں اور اختلافات کی وجہ سے اللہ کی بہت ساری برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کی برکت بیان فرمائی کہ اگر تم جوڑ پیدا کرو گے، اتفاق سے رہو گے، اختلافات سے بچو گے، اختلافی گفتگو سے بچو گے، تو آپ نے فرمایا تمہاری زندگی میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی بڑی ہو، روزی میں برکت ہوگی، ہر شخص چاہتا ہے کہ روزی روزگار کی تنگی سے محفوظ رہوں، اور بری موت سے، حادثات کی موت سے، سڑنے گلنے والی بیماریوں کی موت سے اللہ بچائیں گے۔ کس شخص کو بچائیں گے؟ احادیث سے معلوم چلتا ہے جو اختلافی باتوں سے بچتا ہو، اختلافی گفتگو سے بچتا ہو، اختلاف پیدا کرنے سے بچتا ہو،
توڑ پیدا کرنے سے بچتا ہو، ناچاقی سے بچتا ہو، اس کی کوشش ہو کہ جوڑ پیدا ہو۔ آج تو جب تک ہماری مجلسوں میں کوئی اختلافی بات نہ ہو، کسی کا کوئی عیب بیان نہ ہو، کسی کی برائی بیان نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، تو مجلس اور محفل کا مزہ ہی نہیں آتا۔ جہاں 4 لوگ بیٹھیں گے، کسی ایک کو اپنی گفتگو کا مرکز بنا کر اس پر گفتگو شروع ہو جائے گی، اس کی برائیاں ہو رہی ہیں، فری میں اس کو اپنی ساری نیکیاں دے رہے ہیں، فری میں اپنی ساری نیکیاں دے رہے ہیں، اپنی نیکیاں ہم اس کو دے رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ غیبت نہیں کرتے، آپ کسی کی برائی نہیں کرتے، آپ کسی کا برا تذکرہ نہیں کرتے۔ کہتے میں کیوں کروں کسی کا برا تذکرہ؟ کیا میری نیکیاں اتنی سستی ہیں؟ میں جو اتنے نیک اعمال کرتا ہوں، اگر مجھے کسی کی برائی کرنی ہوگی تو اپنی ماں کی برائی کروں گا۔ کیوں؟ کہ میری نیکیاں گھر کی نیکیاں گھر میں جائیں گی۔ آج ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو اتفاق، جوڑ، آپس میں محبت، یہ اللہ کو پسند ہے، اس کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھر بھی اس سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، آج ہمارا مسلمانوں کا معاشرہ بھی اس سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ ناچاقیاں اور اختلافات عام ہو گئے ہیں، بنیادیں الگ الگ ہیں، کبھی رنگ و نسل پر، کبھی قومیت پر، کبھی سیاست پر، مختلف عنوان ہیں، کبھی خاندانی جھگڑے ہیں، مختلف قسم کے عنوانات سے ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو معاشرہ تشکیل دیا تھا، ایک چھوٹی سی سوسائٹی تھی، لیکن وہاں رہنے والے سب ایسے تھے کہ روم سے آئے ہوئے صحابی، فارس سے آئے ہوئے سلمان فارسی، اور اسی طرح حبشہ سے آئے ہوئے بلال حبشی، مکہ سے آئے ہوئے، مدینہ سے آئے ہوئے، مختلف جگہوں کے صحابہ جمع ہوئے تھے، اور مدینہ کی ایک سوسائٹی بنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی کو ترتیب دیا تھا، ان کی تربیت فرمائی تھی۔ وہ ایسے آپس میں رہتے تھے کہ باہر سے کوئی انجانا، کوئی نیا آدمی آتا تو وہ سب کو دیکھتا کہ اتنی محبت سے رہ رہے ہیں جیسے سب ایک ماں کی اولاد ہیں، جیسے سب سگے بھائی ہیں، اتنی محبت تھی، جبکہ وہ سب دور دراز سے آئے ہوئے تھے، وہ سب دوسرے جگہوں کے تھے، ان کی زبانیں بھی الگ تھیں، ان کے رنگ و نسل بھی الگ تھا، لیکن ایمانی رشتے نے ان سب کو ایک کر دیا تھا۔ آج ہمارا ایمانی رشتہ کمزور ہوا، اختلافات اوپر آ گئے، اور آج ہم سب ٹوٹے ہوئے ہیں، ہر ایک دوسرے سے نفرت رکھتا ہے، عنوان الگ الگ ہیں۔ باپ کا بیٹے سے رشتہ ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ایک عنوان ہے، لیکن نفرت کی وجہ سے یہ رشتہ بھی کمزور ہو رہا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا مضبوط اللہ نے بنایا ہے، لیکن نفرت کی وجہ سے یہ رشتہ دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتفاق پسند ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کو جمع کیا، اور آپ جب کوئی اہم بات ارشاد فرماتے، پہلے اس کی اہمیت کو بیان فرماتے۔ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو روزے سے بڑھ کر ہے، نماز سے بڑھ کر ہے، صدقہ اور خیرات سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ آج تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ نماز سب سے افضل عمل ہے، روزہ سب سے افضل عمل ہے، صدقہ اور خیرات سب سے افضل عمل ہے، یہ کون سا ایسا عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جو ان سب سے بڑھ کر ہے؟ توجہ ہو گئی، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے کہ ضرور بتائیے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصلاح ذات البین، دو مسلمان بھائیوں میں اتفاق، صلح کرا دینا۔ اگر وہ جھگڑ گئے ہیں، اگر ان کا کسی بات میں اختلاف ہو گیا ہے اور وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، جھگڑے سے دور ہیں اور دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، تم اس کو ایک کر دو، تم ان دونوں کو ایک کر دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو ایک کرنے میں کتنے لمحات لگیں گے، کتنا وقت لگے گا؟ 2 منٹ لگیں گے۔ 2 منٹ کی گفتگو سے ہم ان کو ایک کر سکتے ہیں، لیکن ان 2-4 منٹ میں ہم اللہ کے ہاں وہاں پہنچیں گے کہ رات بھر تہجد پڑھنے سے، دن بھر روزہ رکھنے سے اور اپنا مال صدقہ اور خیرات کرنے سے اللہ کے ہاں وہ مقام نہیں ملے گا جو 2 مسلمانوں کو جوڑنے سے ملے گا۔ اصلاح ذات البین، اتفاق پیدا کرنا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ یہ کائنات اللہ نے جھگڑنے کے لیے نہیں بنائی ہے، نہ ہی اللہ کو جھگڑا پسند ہے۔ فرشتوں نے اللہ سے یہ تو کہا تھا کہ یہ لڑیں گے، آپس میں خون ریزی کریں گے، اللہ نے کہا نہیں، میرے ان بندوں میں بہت سارے ایسے بندے بھی ہوں گے جو میری عبادت کرنے والے ہوں گے، میری ماننے والے ہوں گے۔ اللہ کی منشا کیا ہے؟ وہ یہ ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ کہنے ہیں جوڑو، اتفاق پیدا کرو، اختلافات سے، ناچاقیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور بالخصوص آج کے معاشرے میں جو گفتگویں چل رہی ہیں، جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، ایک فتنہ پھیل گیا ہے کہ ہر ایک نفرت کی گفتگو کر رہا ہے، ہر جگہ نفرت کی گفتگو ہو رہی ہے، ناچاقی اور اختلافات کی وجہ سے ہر ایک دوسرے سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اس موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے کہ ہر جگہ فتنہ اور اختلافات دکھ رہے ہوں، آپ نے فرمایا زبان بند رکھو، املک لسانک، آپ نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنی زبان کو لگام دو، بند رکھو زبان۔ کوئی کچھ بھی بولے، آپ سے بات کرنا چاہے، آپ کو کسی چیز پر ابھارنا چاہے،
کسی بھی سیاسی گفتگو پر آپ سے کچھ رائے لینا چاہے، کسی بھی مذہبی بات پر آپ کو ابھارنا چاہے، گھر کے معاملات پر آپ کو بگاڑنا چاہے، خاموشی 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 اختیار کرو۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب اس طرح کا فتنے کا دور آ جائے، املک علیک لسانک، اپنی زبانوں پر قابو رکھنا۔ اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رونا، دوسرے کے گناہ کی فکر نہ کرنا، وہ یہ کرتا ہے، وہ ایسا تھا۔ آج ہم اپنے سے غافل ہوئے، دوسروں کے گریبان کی طرف متوجہ ہو گئے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ ایسا ہے، ایسا اب دوسروں کی طرف متوجہ ہے کہ اپنی فکر ختم ہو گئی۔ دوسروں کے عیوب زبان پر لانا یہ بھی تو ایک گناہ ہے، دوسروں کی برائیوں کو زبان پر بیان کرنا یہ بھی تو ایک گناہ ہے۔ اپنی زبان اتنی گندی اور اتنی سستی سمجھ لی کہ جو چاہے ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ وابکی علی خطیئتک، آپ فرما رہے ہیں اپنے گناہوں پر رو، چھوڑ دو دوسروں کے عیبوں کو، چھوڑ دو دوسروں کی برائیوں کو، چھوڑ دو دوسروں کو کہ وہ کیسے ہیں، وہ کیسے تھے۔ اور تیسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کوشش کرو ولیسعک بیتک، ان حالات میں اپنے گھروں میں زیادہ وقت گزارو۔ ولیسعک بیتک، ان حالات میں اپنے گھروں میں زیادہ وقت گزارو، اپنے بچوں کے ساتھ رہو، اپنی فیملی کے ساتھ رہو، فضول گھومو پھرو مت۔ حالات ایسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی ان حالات کے مطابق ہے۔ تو کوشش ہم نے یہ کرنی ہے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو کام ہمیں دے رہے ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، صلح کرانے کی کوشش کرو، اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرو، جو معاشرے میں توڑ اور ناچاقی پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔